بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر مکہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے پر حضرت عمر کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر کو جگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے ان کی واقفیت تھی۔ انہوں نے حضرت عمر کی بڑی خاطر و مدارت کی۔ کھانا کھا کر تو وہ سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار مت جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹتے رہتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر جاگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح سے کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بڑے تنومند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے اس کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گیا۔ اس کے نوکروں نے اس کو ایک ہتھوڑا دیا اور اس کو گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا گرجا بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر دن بھر کام کرتے رہے، کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی۔ وہ تھکے ہارے واپس مسافر خانے میں آ کر بیٹھے۔ پہلے ہی دن والا نیک آدمی پھر آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر نے اسے سارا قصہ بتا دیا۔ وہ شخص آج بھی ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر و مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور وہ سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح ہی حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر کے سر پر ضرب لگائی اور کہا کہ ہم سب گھر گئے تو تو نے کام ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر کو صبر کی تاب نہ آئی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے کر لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارنا شروع کر دیے۔ وہ بہت ہی چلایا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ حضرت عمر نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں ایک خچر پر سوار مسافر ملا جو روم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن نہ حضرت عمر ان کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے یکا یک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔
انہوں نے فوراً ہی خچر سے اسے کھینچ لیا اور اسے تلوار چھین کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر آپ خچر پر سوار ہو کر آگے چلے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال خود حضرت عمر نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجے پہنچا، یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے پادری کے پاس لے گئے۔ پادری مجھے نہایت غور سے دیکھنے لگا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت ہی خاطر و مدارت کی، اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں، تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلا ہوں۔ پادری مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ میں نے ان کے ہاں نہایت ہی آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو آپ نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا رخصت ہونے کا؟ میں نے کہا اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہ سن کر پادری نے اپنا ایک شاندار گدھا جو بڑا خوبصورت اور نہایت ہی تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس گدھے کی پیٹھ پر کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے، اور پھر کہنے لگا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دے کر آپ کی بے حد تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر و مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر پادری نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے کر کہنے لگا کہ اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا بے شک۔ اس نے کہا آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا آپ بیان کر لیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض رکھتا ہو۔ اس نے بڑے یقین دہانی لہجے میں کہا کہ سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کو اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ اس کے بعد پادری نے کہا اپنی جیب سے دوات قلم اور کاغذ نکال کر کہا کہ میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر کسی قسم کا کوئی موصول لاگو نہیں کیا جائے گا۔ میں نے حیران ہو کر پادری سے کہا آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی کریں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جیسے اس نے کہا میں نے اسی طرح کاغذ پر اسے لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد گدھے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ پر عیسائیوں کی جماعتیں ملیں۔ انہوں نے مجھے ایک پادری کے گدھے پر سوار دے کر میری بڑی خاطر و مدارت کی۔ میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک تک پہنچ گیا۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اسی جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے عمر بن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے، تو ہم نے اس مقام سے کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں پادری کی اس باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے
انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دے کر کہا کہ ارے تم لوگ اس نوجوان کی اقبال مندی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دو، لہذا میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا کہ ارے تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پہ چور اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ اس کی عادت سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گدھے والا کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میری اور پادری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائے نہ بھولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے اسے اپنے دل میں ہی رکھا، پھر مجھ سے ضبط نہیں ہوا، اور یہ راز میں نے اپنے رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا کہ ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے مانوس بھی نہیں تھے، لیکن قریش کے کچھ سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اس کے ہاں گیا اور اسے جا کر کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا کہ اے ابن خطاب، جس کو تم نے محصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سب سچ ہے، اور جلد ہی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہارے رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکے میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر چڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلدی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تھے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ شام کے فلاں چرچ کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی اور ہم نے یہ قبول کی۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، اب آپ کو کون سی چیز اسلام سے قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے پادری نے حضرت عمر کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ ناظرین، تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو
اور دوسری طرف روحانیت، زہد و تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں، اپنے پرائے، کمزور، طاقتور میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متعین کرتا گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاق کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیکر و عدل و انصاف ہونا آپ کو بڑے بڑے حکمرانوں سے ممتاز مبین کرتا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کی پس پردہ کار فرما نظر آتی ہیں۔ آج ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خاص صفت عدل کے متعلق کی بات کریں گے کہ کس طرح آپ کا عدل و انصاف دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ موجود رہی اور رایا نے آپ کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، دعائے رسول خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مانگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور حرم آباد ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور صحن حرم میں باجماعت نماز ادا کرنے کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم الشان درجہ نبوت کا ہے۔ بندہ محنت و ریاضت کے ذریعے ولی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ درجہ عطا کیا جاتا، مگر میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی۔ غزوات ہوں یا حکومتی معاملات، سب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے سب صحابہ کرام اختلاف کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید ہو جاتی اور جبرائیل امین علیہ السلام آیات قرآنی کی صورت میں بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر موافقت فرماتے۔ آپ عدل و انصاف کا اطلاق بلا امتیاز اور بلا جھجک یکساں طور پر ہر ایک پر کرتے، خواہ وہ آپ کا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ جب انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود انہیں 80 کوڑے مارے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا درہ تو مشہور تھا جس نے عدل و انصاف میں اپنے اور بیگانے کا فرق مٹا دیا۔ درہ زمین پر مارا اور فرمایا، کیوں کانپتی ہے؟ کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ اسی وقت تھم گیا۔ زمین کا دھم جانا اس بات کی گواہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاف کا حق ادا فرمایا ہے، اور علماء سلف میں یہ بات مشہور رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل اور محدثین کے اسفار کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ دریائے نیل مصر کا مشہور دریا ہے، سال میں ایک بار خشک ہو جاتا تھا، چنانچہ مصر کے لوگ ایک خوبصورت لڑکی کا بناؤ سنگار کر کے اس دریا میں ڈالتے تو پانی حسب معمول جاری ہو جاتا۔ مصر جو فتح ہوا، اسلام کی روشنی جب وہاں پہنچی تو حسب روایت دریا خشک ہونے کے وقت لڑکی کو تیار کر کے اہل مصر پھینکنے لگے۔ مصر کے حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس رسم بد سے بذریعہ خط آگاہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسانی جان دریا سے قیمتی ہے، میرا یہ خط دریا میں ڈال دو۔ لوگ حیران تھے، نیل ایک دریا ہے، انسان نہیں کہ وہ خط کا مطلب جان سکے، مگر انہیں پتہ نہ تھا کہ جو رب العالمین کا حکم مانتا ہے پھر ساری کائنات اس کا حکم مانتی ہے۔ خط کا مضمون پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور یقین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ایک ایک حرف سے توحید ٹپکتی نظر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری رہتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر تجھے جاری رہنا چاہیے۔ جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو نیل میں پانی ایسے چڑھنا شروع ہوا جیسے سیلاب کے دنوں میں تیزی سے چڑھتا ہے، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے۔ اس کی روانی و فیض رسانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تاریخ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر غیر مسلموں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ جس مذہب حق کے ماننے والے کی تحریر کا حکم بھی دریا مانے، اس مذہبی حق کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف میں یکتا ہیں، جن کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے کبھی کسی کے عہدے، مرتبے یا دولت شہرت کو خاطر میں نہیں لایا، اور ہمیشہ انصاف فرمایا، جس کے متعدد واقعات ہمیں تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے کچھ واقعات سناتے ہیں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی سے متصل تھا، جس کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت کی، تو قاضی نے خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں حاضر ہوئے تو قاضی نے پرنالہ اکھاڑنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں کی تکلیف کا عذر بیان کیا۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر میں کمر کے بل جھکتا ہوں اور آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر پرنالہ دوبارہ لگا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت شاہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المومنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے سرہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا کہ اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا، میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، قاعدے کے مطابق انکار کرنے پر مدعا علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عذر کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی، اور قسم کھا کر کہا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جب ان کے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عام مسلمان برابر ہوں۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں۔ وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ خود ہی گھر مسجد میں شامل کر دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو ان تین کاموں میں سے کوئی ایک تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن حضرت عباس پھر بھی تیار نہ ہوئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا پھر آپ کسی کو ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ لے کر ان کے پاس گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے ملا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں۔ جب سارے گورنر آ جاتے تو عام مسلمانوں کو جمع کر کے فرماتے اے لوگو میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لیے نہیں بھیجے کہ وہ تمہاری کھال ادھیڑیں یا تمہارے مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بدنام کریں، بلکہ میں نے صرف اس لیے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں، لہذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بات بتائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گورنروں کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو صرف ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین آپ کے فلاں گورنر نے مجھے ظلماً 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر سے کہا تم نے اسے کیوں مارا؟ اس آدمی سے کہا اٹھ اور اس گورنر سے بدلہ لے۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اگر آپ نے اس طرح گورنر سے بدلہ دلانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ شکایات آنے لگ جائیں گی اور یہ گورنروں سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا کہ جو بھی آپ کے بعد آئے گا اسے یہ اختیار کرنا پڑے گا، حالانکہ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوانا ہر امیر کے بس میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اقدس سے بدلہ دلوانے کے لیے تیار ہوتے دیکھا تو میں اپنی گورنر سے بدلہ کیوں نہ دلواؤں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا چلو تم اسے راضی کر لو۔ چنانچہ اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلے 2 دینار کے حساب سے 200 دینار اس آدمی کو بدلہ میں دیے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک یہودی اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہود حق پر ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس پر یہودی نے کہا اللہ کی قسم آپ نے حق کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خوشی میں ہلکا سا کوڑا مارا اور فرمایا تجھے کس طرح پتہ چلا کہ حق کیا ہوتا ہے؟ اس پر یہودی نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تورات میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو غازی حق پر فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے صحیح راستے پر چلاتے ہیں اور اسے حق بات کا الہام کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ جب وہ یہ عزم چھوڑ دیتا ہے تو دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عدالت کا محکمہ باقاعدہ قائم ہوا۔ حکومتی نظام کو احسن طریقے سے چلانے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی امور کو حکومتی امور سے الگ کر دیا۔ ججز کی تقرریاں میرٹ پر کرنے اور تمام فیصلے آزادانہ حیثیت میں قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کا باقاعدہ احکامات جاری فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقرر کردہ گورنر والیوں اور ججز پر سخت گرفت فرمائی۔ ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر رکھا تھا۔ جہاں کہیں سے کوئی شکایات ملتی یا بے انصافی کا گمان ہوتا تو فوراً گرفت فرماتے۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید فاتح قادسیہ، حضرت سعید بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غبار صحابہ کو معزول کرنے سے بھی دیر نہ کرتے۔ بحوالہ تاریخ ابن خلدون ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصر کے بیٹے محمد بن عمر نے ایک مصری کو کوڑے مارے اور کہا میں بڑوں کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری بدو کو قید کر دیا کہ کہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت نہ کر دے۔ ایک عرصے کے بعد جب مصری قید سے رہا ہوا تو مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے محمد بن عمر کو مدینہ بلوا بھیجا۔ جب دونوں مدینہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلوم مصری کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کر فرمایا اسے پکڑو اور بڑوں کی اولاد سے اپنا بدلہ لو۔ مصری نے کوڑا لیا اور بدلہ لینا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مار رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کوڑے پر کہتے کہ بڑے کی اولاد کو مارو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کو فرمایا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارو، کیونکہ بیٹا تجھے ہرگز نہ مارتا اگر باپ کے اقتدار کا گھمنڈ نہ ہوتا۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا، اب میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو ان کو بھی مارتا تو ہم تمہیں نہ روکتے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غضبناک لہجے میں فرمایا اے عمر، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ خواتینوں حضرات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کو بھی کسی دوسرے پر ترجیح دینا پسند نہیں کرتے تھے اور عدالت میں بنفس نفیس پیش ہو جایا کرتے تھے۔ جس طرح دعویٰ کرنے والے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح خلیفہ وقت آدھی دنیا کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سلوک ہوتا۔ اگر کوئی عدالت میں آپ کی تعظیم و تکریم کے ذرا برابر کوشش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند فرماتے اور وہیں اس کی سرزنش ہوتی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے بیسیوں واقعات ہیں، یہ واقعات عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانیت کو عدل و انصاف کی ایسی معراج دکھائی جس نے انسانیت کو دم کر دیا اور بعد میں آنے والے انسان کے قریب تر بھی نہ پہنچ پائے۔ ناظرین، 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور عدل و انصاف کو اپنی وراثت کے طور پر اس دنیا میں چھوڑ گئے۔ آپ کے عدل کا چرچہ تا قیامت رہے گا اور اپنے تو کیا پرائے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے اتنی اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں تاکہ بعد میں آنے والے انسان بالخصوص مسلمان ان کی اتباع کریں، لیکن یہاں تو مسلمان ہی ان کی پیروی نہیں کر رہے تو غیر مسلموں سے کیا شکوہ۔ ایک وہ ہستیاں تھیں جن کے نام لیوا ہیں کہ ان کے عدل و انصاف پر غیر مسلم اور جانی دشمن بھی رشک کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارا نظام عدل و انصاف دیکھ کر غیر مسلم بھی شرما جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عدالت کمائی کے اڈے اور جھوٹ کے مراکز بنے ہوئے ہیں۔ عدالت کا رخ کریں تو جج سے لے کر اسٹامپ فروش تک ہر شخص پیسے بٹورنے کے در پہ ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ جج طرفدار ہیں اور فیصلوں میں اپنی ذاتی پسند و ناپسند کسی کے دباؤ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وکیلوں نے جھوٹ بول بول کر اس پیشے کو بدنام کر رکھا ہے۔ وہ اپنے معاوضے کے لیے مجرم کو معصوم اور معصوم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود جج انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتے اور جانتے بوجھتے ہوئے کرائے کے لوگوں کے بیانات بھی سنتے ہیں۔ عدالتی نظام انتہائی ناقص ہے جس پر کوئی بھی ملک اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں بد امنی، افراتفری اور انتشار پھیلا ہوا ہے۔ اگر صرف عدالتی نظام درست ہو جائے تو سب خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی عدل و انصاف کا بہترین نمونہ ہے۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے آپ کی زندگی ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں اور عدلیہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمیں آئندہ مزید بہتر مواد پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچ زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔